اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کوہ طور کی دائیں جانب کا۔ مراد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، تو بنی اسرائیل پر جو احسان ہے وہ ان کے پیغمبر کے ذریعے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ۔ من جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کاربوہائیڈریٹس تھے، اور سلوہ پروٹینز تھیں ان کے لیے۔ رات کے وقت ریگستان میں جو شبنم کے قطرے پڑتے تھے وہ بوندیوں کی شکل میں میٹھے ہو جاتے تھے، اس کو وہ کھاتے تھے، یہ ان کے لیے کاربوہائیڈریٹس تھے، اور پروٹینز ان کو مل جاتے تھے پرندوں کی شکل میں۔ سلوہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ وہاں آتے تھے اور بڑی آسانی سے ان کو شکار کر لیتے تھے۔ ریگستان میں آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تو موت آپ کا مقدر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کہ وہاں ان کو خوراک دی، پلس گرمی سے بچانے کے لیے مسلسل ایک بادل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا، اور وہ بندے کو تھوڑے نہیں تھے، 6 لاکھ کا لشکر تھا، 50 ہزار کے 12 قبیلے تھے، جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بیسیکلی تو نبی الاسلام کے ذریعے سے اس وقت کے بنی اسرائیل کو بھی دعوت حق دی جا رہی ہے، اور اس واقعے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر عطا کی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب آ جائے گا۔ اور ایسا ہوا بعد میں اصحاب سبت کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، اگر تم نے حد سے تجاوز کیا تو میرا غضب پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کے لیے میرا غضب حلال ہو گیا، فَقَدْ هَوَىٰ، تو پھر وہ تباہ و برباد ہو کر رہتا ہے، اس کا پھر اینڈ جو ہے وہ تباہی ہوتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اور بے شک میں ضرور بخشنے والا ہوں اس کے حق میں جو توبہ کرے اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا رہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز بنی اسرائیل کے لیے جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھے، ان کے لیے دعوت حق، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو رہنے والے تھے ان کے ساتھی بنی اسرائیل، ان کے لیے بھی دعوت حق۔ اب آیت نمبر 83 سے آنورڈ سامری جادوگر کا ذکر آ رہا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو فتنے میں مبتلا کیا، باوجود اس کے کہ وقت کا پیغمبر ان میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے راہ حق سے جب اناد کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور ان کی توبہ اس صورت میں قبول ہوئی کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرے گا جو مرتد ہوئے، جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا۔ اب یہ سارے لوگ وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، اور یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھے، 70,000 کے قریب لوگ تھے جو ایک دن میں مرتد ہوئے، اور وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔ اب توبہ تو قبول ہوئی ہے لیکن بڑی تکلیف کے ساتھ، دنیا میں تو تکلیف کاٹنی پڑی، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی،
कितने बच्चे यतीम हो गए। लेकिन उन लोगों की आखिरत बन गई जिनको कत्ल किया गया, क्योंकि उनकी तौबा यही थी। दुनिया में सजा एस्टैब्लिश हुई, आखिरत के अजाब से वो बच गए। वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, और ए मूसा तुमने किस वजह से जल्दी की अपनी कौम से। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लीड करते हुए आ रहे थे और अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए एक वक्त मुकर्रर किया था कि आपने फलां वक्त में कोह तूर पर आना है। लेकिन मुलाकात का शौक मूसा अलैहिस्सलाम का इतना ज़्यादा था कि वो अपनी कौम को पीछे छोड़कर अपने भाई के हवाले कर कर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे खुद तेज़ी से कोह तूर की तरफ बढ़े ताकि मैं अपने रब से जल्द अज जल्द मुलाकात करूं। यह उनका शौक था। हारून अलैहिस्सलाम अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, लेकिन उनका कंट्रोल बनी इसराइल के ऊपर वैसा नहीं था जो मूसा अलैहिस्सलाम का था। ओवरऑल लीडरशिप उनके हवाले थी, उनकी तबीयत और उनकी मैनेजमेंट भी बड़ी स्ट्रांग थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ये तुमने जल्दी क्यों दिखाई, अपनी कौम को इस तरीके से पीछे क्यों छोड़ा है। क़ाला हुम उलाई अला अथरी, तो उन्होंने अर्ज किया कि या अल्लाह मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, बहुत पीछे नहीं छोड़ आया, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, और ऐ मेरे रब मैंने जो ये उजरत की है तो सिर्फ तुझे राजी करने के लिए कि मैं अपने रब के हुजूर जल्दी जल्दी पेश हो जाऊं। राजी तो करना था, बीच में शौक भी था। सूरतुल आराफ में आया कि फिर अल्लाह ताला से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी ज़ियारत भी करवा दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू मुझे देख नहीं सकता, सिर्फ गुफ्तगू के ऊपर इक्तफा करना होगा। हाँ, मैं इस पहाड़ के ऊपर तजल्ली डालता हूँ, उसकी तरफ तुम देखना, अगर तुम वो तजल्ली बर्दाश्त कर सके तो समझना तुम मुझे देख सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो तजल्ली देखी, डायरेक्ट अल्लाह को नहीं देखा, उस पहाड़ के ऊपर जब अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली फरमाई, उस पहाड़ को देखने की वजह से वो बेहोश हो गए और उसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि ये जो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर उस चीज़ का जिक्र नहीं, वो सूरतुल आराफ में है। यहां पर उन्होंने अर्ज किया कि मैं तेरी रजा की खातिर आया। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो तुमने किया, मेरी तुम्हारे साथ जो कमिटमेंट थी उससे हट कर तुम पहले आ गए, तो बेशक हमने अब मुब्तला कर दिया है तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद एक फितने में। और वो फितना क्या है? वअदल्लहुमुस सामिरी, और गुमराह कर दिया है तुम्हारी कौम को सामरी ने। ये वो जादूगर था, एक नोटोरियस शख्स था, बनी इसराइल में से था। उसने गुमराह किया अपनी कौम के लोगों को। किस तरीके से किया वो बाद में जिक्र आएगा। बहरहाल इसमें एक लतीफ़ नुक्ता है कि पैगंबर अगरचे मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंचे, लेकिन फिर भी चूंकि वही को 100% फॉलो नहीं किया, तो इसकी वजह से उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फितने में मुब्तला कर दिया, आजमाइश रखी। ये कोई मूसा अलैहिस्सलाम के अमाल की सज़ा नहीं थी उनकी कौम के ऊपर। उनकी कौम ने जो कुछ किया वो अपनी गलती की वजह से किया। 6 लाख में से सिर्फ 70,000 ही मुर्तद हुए ना, बाकियों ने तो अपने ईमान को सलामत रखा। उनके लिए ये एक टेस्ट था। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तो एक तकलीफ दह चीज़ थी, क्योंकि पैगंबर जो होता है वो अपनी उम्मत के हक़ में नरम दिल होता है, वो नहीं चाहता कि उसकी उम्मत किसी तकलीफ से गुजरे। सेम इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम के केस में भी हुआ था कि उन्होंने वही का इंतज़ार किए बगैर अपना इलाका छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस आजमाइश से गुजारा कि वो मछली के पेट में रहे, और
پیغمبر کی یہ اجتہادی غلطی کریڈٹ بن گئی ان کی قوم کے حق میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو ایمان قبول کر لیا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا. سامری نے گمراہ اس طرح کیا کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. اگر وہ اس کی پیروی نہ کرتے تو گمراہ نہ ہوتے. جس طرح شیطان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی برے اعمال کرتے تو ہم اپنی مرضی سے ہے نا. شیطان تو صرف ورگلاتا ہے، تو اس نے بھی ورگلایا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے جب فارغ ہوئے تو واپسی پہ وہ تیزی سے آئے اپنی قوم میں. فرجع موسیٰ الی قومی، تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غضبان آصفا، غصے میں اور تکلیف میں بھی، افسردہ بھی تھے. غصہ تھا کہ یہ انہوں نے کیا حرکت کی، اور تکلیف یہ تھی کہ اب ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، تو تم نے یہ جان بوجھ کے غلط راستہ کیوں اختیار کیا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر اتنی بڑی مدت گزر گئی تھی؟ کوئی میں صدیوں کے لیے چلا گیا تھا کہ نسل در نسل آہستہ آہستہ تم گمراہی میں پڑ گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا. چند دنوں کے لیے گئے ہوں اور تم نے اتنی بڑی گمراہی کو اڈاپٹ کر لیا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا کہ اپنے رب کا عذاب، اس کا غضب اپنے لیے حلال کر لو. فاخلفتم موعدی، اور تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا. وعدہ کیا کیا تھا؟ ظاہر ہے پیغمبر کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی بیعت کی ہوتی ہے، اپنے رب کا تابع فرمان رہنے کی بیعت کی ہوتی ہے، وہی بیعت تم نے توڑ ڈالی. قالوا، وہ کہنے لگے ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا، اب یہ وہ ایک لیم ایکسکیوز رکھے ہیں، لیکن ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم نے اپنی قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا. اب اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ نکلتے ہوئے بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے زیورات بھی سمیٹ لیے تھے کہ یہ ہم پر جبری ٹیکس لگاتے تھے، ہمیں تکلیف میں رکھتے تھے. تو اب چونکہ ہم نکل رہے ہیں تو ہم ان کے مال میں سے جتنا چاہیں وہ لے جائیں، یہ ہمارا حق ہے. لیکن یہاں پہ یہ تفصیل اس طرح کی نہیں آئی ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے. یا پھر ان کے پاس جو اپنا زیور تھا اس کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا اور وہ انہوں نے سامری کے حوالے کیا. بہرحال دونوں میں سے ایک کام ہوا. انہوں نے کہا ہمارے پاس اپنی قوم کے زیورات تھے، فقذفناها، تو ہم نے ان کو ڈال دیا. یعنی سامری نے جب ڈیمانڈ کی کہ یہ میرے حوالے کرو، فکذالک القی السامری، اور اسی طریقے سے سامری کے پاس بھی جو کچھ تھا اس نے ہم سے بھی زیورات لیے، اپنے پاس بھی جو زیورات تھے وہ سارے ڈالے. فاخرج لهم عجلا، اور اس کے ذریعے اس نے ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنایا. یہ جو 10 کمانڈمنٹس والی فلم ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ سارا سین فلمایا کہ جو اس نے ایک ڈھانچہ تیار کیا، اس کو پگھلا کر باقاعدہ ایک شکل دی، پھر اس کی کافی انہوں نے زینت اور آرائش والا معاملہ بھی کیا اور ایک بچڑا تیار کر دیا. جسد لہ خوار، وہ ڈھانچہ جو ہے ایک ایسا تھا جو گائے کی مانند تھا اور بولتا بھی تھا، اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی. وہ آواز کیسے نکلتی تھی؟ آج کے زمانے میں تو آپ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی برکت سے، لیکن اس زمانے میں یہ ہونا ایک بڑی حیران کن چیز تھی. وہ غیبی طور پر ہوئی، اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. فقالوا ھذا الہکم، تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا الہ،
وَإِلَٰهُ موسیٰ اور موسیٰ کا الہ فنسیہ پس موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، وہ کوہ طور پہ کسی اور خدا کو ملنے گئے، اصل خدا موسیٰ کا یہ ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی تھی ان کے سامنے، پیغمبر کی موجودگی میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے عرصے کے لیے گئے تھے، فوت نہیں ہو گئے تھے، پھر بھی انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈکٹ دے رہا ہے، افلا یرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا۔ ایسی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک ڈھانچہ ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، نہ وہ چلتا پھرتا ہے نہ ہلتا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ آپ اس سے کوئی بات کریں تو آپ کو وہ اس بات کا جواب دے، جسٹ اس میں سے ایک گائے کی سی آواز نکل رہی ہے بس۔ کسی نے اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر یہ خدا کا کوئی بت ہے دھیان کرنے کے لیے تو یہ ہماری باتوں کا جواب بھی تو دے گا۔ اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں انہوں نے چند لوگوں کو پایا، وہ بتوں کے اوپر اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں تاکہ ہم اس پہ دھیان رکھ کے بیٹھیں۔ یہ دھیان والا معاملہ آج تک چل رہا ہے، ہندوؤں کو بھی آپ دیکھ لیں، بھگوان کا کنسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو بت ہے یہ دھیان کرنے کے لیے، پیچھے ایک ہی اللہ ہے۔ یہ پی کے فلم میں بھی انہوں نے یہ فلمایا ہے کہ ہم بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں، یہ تو صرف دھیان کے لیے کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ریکویسٹ کی تو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اسی بات کا ذکر جامع ترمذی میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس طرح مشرکین عرب درخت کے ساتھ اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، ذات انوات ایک جگہ تھی وہاں پہ، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے خدا کا ایک کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم اعتکاف کر سکیں، دھیان کر کے بیٹھیں کنسنٹریشن کے لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت۔ اور یہ آگے والے الفاظ بخاری مسلم میں بھی ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہاں پر دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا، اور حالت یہ ہے کہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے وہی غلطی کر بھی دی، حالانکہ اس سمجھانے کو کافی سمجھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جو غلطی انہوں نے کرنی تھی وہ کی۔ غلطی کیا کی؟ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن اس چیز کے بدلے میں کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تمہیں تو فطرے میں مبتلا کیا گیا ہے اس بچڑے کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو وہ رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، پس اتباع کرو، وَأَطِيعُوا، اور میری پیروی کرو، امری، میرے حکم کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام بھی ان کو سمجھا چکے تھے، لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں تھے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کی اس گفتگو کے جواب میں ان کی قوم نے کہا، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی طریقے سے اعتکاف کریں گے، عبادت پہ جمے رہیں گے اس بچڑے کی، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر اتنا درد تھا
تو بھائی ان کا انتظار کرنے کے بعد آپ کوئی اس قسم کی حرکت کرتے؟ حرکت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود ان کے آگے یہ بہانہ لگا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم بچڑے کی عبادت سے رکیں گے، اس وقت تک ہم یہی شرکیہ کام کرتے رہیں گے۔ جب کسی کی مت ماری جائے تو پھر وہ اس قسم کے جوابات دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو پہلا غصہ تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے بھائی کے اوپر نکالنا تھا۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تجھے کس چیز نے منع کیا جبکہ تو نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تو فوراً میرے پیچھے چلا آتا، یعنی تیرا کام تھا کہ جب یہ تیرے قابو نہیں آ رہے تو میرے پیچھے آتا، مجھے بتاتا۔ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال، تو ہارون علیہ السلام نے جواباً کہا یبن ام، اے میری ماں جائے، یعنی ماں کامن تھی تو اپنی ماں کے رشتے کا حوالہ پیش کیا ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے ماں کا ذکر آئے تو انسان ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو مت پکڑو۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے آگے سیدھا داڑھی پکڑی اور سر کے بالوں سے کھینچ کے ان کو گرایا، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور یہ ان کا جو جلال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی حمیت میں تھا، پیغمبر کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی پیغمبر تھے۔ اب یہی واقعہ اگر صحیح بخاری میں لکھا ہوتا تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو جو کہ پیغمبر بھی ہو اس طرح ٹریٹ کرے کہ اس کی داڑھی کے بال کھینچے اور سر کے بالوں سے اسے گرائے۔ یہ تو لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش ہوئی ہے، کسی نے داخل کر دی۔ اب قرآن میں ہے ماننا پڑتا ہے، اب وہ اس کی تعویل کریں گے کہ نہیں جی بشری تقاضا تھا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جب بخاری اور مسلم میں آتے ہیں تو وہ بھی بشری تقاضے کے تحت ہے، انسان سے اس طرح ہو سکتا ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل گئی، وہ انسانی شکل میں آیا تھا، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچے تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، انی خشیت ان تقول، مجھے تو صرف یہ خدشہ تھا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آتا، یعنی بالکل ان کو بنی اسرائیل کو لاوارث چھوڑ دیتا، پیچھے کوئی لیڈر نہ ہو، میں آپ کے پاس آ جاؤں، ان تقول، تو آپ مجھ سے پھر یہ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی، کہ اس وقت مشکل وقت تھا، تو نے ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا، میرے پیچھے کیا لینے آیا ہے؟ میرے پیچھے آیا ہے اور ان کو اس طرح چھوڑ آیا، اور پھر آپ نے بھی جب واپس آنا تھا تو ٹائم تو لگنا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میں اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ نے پھر مجھے یہ گلہ کرنا تھا کہ ان کو اس حالت میں کیوں چھوڑ آیا، تو نے انتشار کی حالت میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور میرے پیچھے آ گیا۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، یعنی تو صبر کر لیتا، میں نے آ ہی جانا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے سامری سے، قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سامری، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری تو بتا ذرا کہ تو نے اس پورے معاملے میں کیا حاصل کیا، تیرا کیا ارادہ تھا جو یہ حرکت تو نے کی؟ قال، تو اس نے کہا بصورت بما لم یبصروا بہ، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا، اور ان کے جو قدموں کے نشانات تھے اس سے اس نے مٹی حاصل کی، اور وہ آبزرویشن تھی کہ وہ جہاں ان کا قدم پڑتا تھا یا ان کے گھوڑے کا قدم پڑتا تھا، یہاں کوئی تفصیلات نہیں آئی ہوئی، وہاں پر سبزہ نکل آتا تھا، یعنی زندگی
آ جاتی تھی، جس طرح کہ بخاری میں حضرت خضر علیہ السلام کا آتا ہے. خضر بھی کہتے ہیں نا گرین کلر کو، گنبد خضرا بھی ورڈ بولا جاتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں پر پاؤں رکھتے تھے وہاں پر سبزہ نکل آتا تھا. تو اسی قسم کا منظر حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے کے پاؤں کے نشان کا دیکھا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے آبزرو نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے. فقبض، تو میں نے اس کی مٹھی بھر لی. قبضۃ من اثر الرسول، جو فرشتہ تھا، رسول تھا، اس کے قدم کے نشان سے میں نے خاک کی مٹھی بھر لی. فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا، یعنی اس ڈھانچے میں جو زیورات کو پگھلا کر بنایا گیا تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہی چیز مجھے میرے نفس نے سکھائی. ظاہر ہے شیطان نے اس طرف لگایا کہ تو یہ حرکت کر کے دیکھ، شاید اس میں سے کوئی آواز نکل آئے. آواز نہ نکلتی تو بنی اسرائیل کو اس نے گمراہ بھی نہیں کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی کہ اس نے جب وہ مٹھی ڈالی مٹی کی جو فرشتے کے قدم کا نشان تھا، تو ایک طرح کی زندگی اس بچڑے میں بھی پیدا ہو گئی، لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہیں تھی کہ وہ انسانوں سے کلام کرے، سوال کا جواب دے، نہیں، بس صرف اس نے گائے کی طرح بولنا شروع کر دیا جس طرح گائے بولتی ہے. قال فاذهب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکل جا ادھر سے. فإن لك في الحياة، اس زندگی میں تمہارے لیے اب یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان تقول لا مساس، کہ تو نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اس سے جو بھی ہاتھ ملاتا تھا اس کا بخار اور تیز ہو جاتا تھا، اس کو مسلسل بخار رہنا شروع ہو گیا. اللہ نے اس کو تکلیف میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا تو وہ چیختا تھا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرے کوئی قریب نہ آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا بخار اور بڑھ جاتا تھا. یہ سزا تھی کہ وہ اب اکیلا رہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے یہ ایک دردناک عذاب کا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا. اسی سے وہ کنسیپٹ نکلا ہے اچھوت کی بیماری، کوئی میرے قریب نہ آئے. جس طرح وہ متعدی امراض ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے کہ باقی لوگوں کو مرض نہ لگ جائے، اس کے ساتھ وہی والا معاملہ ایک دوسری شکل میں ہوا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، میرے بخار میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ خود ہی ٹوٹ گیا، بنی اسرائیل سے الگ ہو گیا، اور پھر اسی اکیلے پن میں اسے قسم پرسی کے ساتھ موت آ گئی. ظاہر ہے پیغمبر کی مبارک زبان سے اس کے لیے یہ ایک بدعا نکلی تھی، اللہ تعالیٰ نے سزا دی. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور اب دیکھ میں تیرے اس جھوٹے معبود کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس پر تو نے اعتکاف کیا. لنحرقنہ، بے شک ضرور بالضرور ہم اسے جلا ڈالیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم، اور پھر جو بھی اس کی راکھ ہوگی یا وہ پگھل کر جو بھی اس کی حالت بنی ہوئی ہوگی، صرف میٹل نہیں تھا، باقی اس کی انہوں نے آرائش بھی کی ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا آپ سمجھ لیں را فارم میں واپس آ جائے گا. اس کو پھر ہم ڈال دیں گے فی الیم نصفا، سمندر کے اندر غرق کر دیں گے اس کی اس راکھ کو. اب وہ زیورات ان سے جاتے رہے، بوجھ تو واقعی اتر گیا بنی اسرائیل سے، لیکن جس طریقے سے اترا کہ وہ بوجھ تو اترا، بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ بھی فارغ ہو گئے، اتنا خون دینا پڑا. اس کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ایک ٹرم یوز کرتے تھے، پرجنگ، صفائی ہوئی بنی اسرائیل کی، کہ جو اس قسم کے لوگ تھے جو کمزور ایمان والے تھے، تھوڑی سی بات پہ بہک گئے، ان سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پاک کر دیا.
لیکن ان کی مغفرت ہو گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی اس سزا کے بدلے میں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو نہیں ہے مگر وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا اللہ۔ وسع کل شیء علما، اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں ہی ہم بیان کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے اس قرآن کی شکل میں، جس میں فکر آخرت بھی ہے اور اگلے لوگوں کے واقعات ہیں جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہیں واقعات کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ورنہ وحی کے بغیر کوئی شخص اپنے زمانے سے کم از کم 2000 سال پرانا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا۔ آلموسٹ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2000 سال کا فرق ہے، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ من اعرض عنہ، جو شخص اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ کی وحی سے قرآن کی شکل میں جو ہم نے آپ کو دی ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا اس کا، خالدین فی، اور ایسے لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے قیامت کا یہ بوجھ، یعنی ان کے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن آگ کی شکل میں ان پر لادا جائے گا، ان پر سزا مسلط کی جائے گی جو قرآن پاک سے روگردانی کریں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم مجرموں کو جمع کر لیں گے میدان محشر میں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یعنی اوسان خطا ہوں گے، ان کے پریشان حال ہوں گے، ہوائیاں اڑی ہوں گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے آپس میں سرگوشیاں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو نہیں رہے مگر 10 دن۔ یہ مختلف باتیں آتی ہیں، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں، پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ جمع کیے جائیں گے یہ کہیں گے، اذ یقول امثلہم طریقہ، جب ان میں سے جو زیادہ سمجھدار شخص ہوگا وہ کہے گا، ان لبثتم الا یوما، کہ تم دنیا کی زندگی میں تو نہیں رہے مگر ایک ہی دن۔ اور یہ بھی ظاہر سمجھانے کے لیے، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص 60 سال کی زندگی بھی پائے تو بمشکل 3 منٹ کی زندگی وہ بنتی ہے صرف آخرت کے دن کے مقابلے پر۔ ابھی جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے وہ تو انفینٹ لائف ہے، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو جو انگلی کے ساتھ پانی لگتا ہے بس وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ اور ظاہر ہے اس سے مراد قیامت کے دن کے بعد کی زندگی ہے۔ قیامت کا دن تو پھر بھی ختم ہو جائے گا نا 50,000 سال کے بعد، لیکن آخرت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، یا ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ فرمائیے کہ میرا رب ان پہاڑوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ دھنکی ہوئی اون کی طرح پہاڑ ہوں گے، ظاہر ہے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، زمین کو بالکل چٹکل میدان بنا دیا جائے گا، جس طرح راکھ اڑ جاتی ہے اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ ظاہر ہے اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اگر کوئی دیو قامت چیز ہے، سب سے اگر کوئی مضبوط چیز ہے تو پہاڑ ہے۔ پہاڑ سے زیادہ تو کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں پاکستان نے جو اپنے اٹامک بلاسٹ کیے تھے وہ چاگی کے پہاڑوں میں کیے تھے، اس میں ٹنل کھودی تھی، ورنہ تو تابکاری پھیل جاتی ہے۔ تو وہ چٹیل پہاڑ تھے، چٹانوں کے بنے ہوئے مضبوط، لیکن جب وہ دھماکے ہوئے تو ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ وہ تابکاری باہر نہیں نکلی۔ ورنہ اس سے پہلے تو لوگ ریگستانوں میں تجربہ کرتے تھے بہت گہرائی میں، اس میں بھی تابکاری پھیلنے کے چانسز ہوتے تھے۔ بعض نے یہ تجربات کیے سمندر میں اور اس میں لاکھوں مچھلیاں مر گئیں، تابکاری بھی پھیلی، اس وجہ سے پھر اس کو بین کیا گیا۔ بہرحال قیامت کے دن ایک مشکل وقت ہوگا انسانیت کے لیے کہ میدان محشر اسی زمین پر لگے گا اور اس زمین کو چٹیل کرنے کے لیے پہاڑوں کو راکھ کی طرح اڑا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس کوئی اونچی جگہ، کوئی بھی پہاڑی نہیں بچے گی مگر اسے ہموار میدان اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور پھر تمہیں یہ زمین نظر آئے گی اس حال میں کہ کوئی نہ اس میں موڑ ہوگا اور نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی۔ دور دور تک جس طرح آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں نا، صرف پانی نظر آتا ہے نا، اس طرح یہ پوری زمین میدان محشر بن جائے گی اور اسی زمین کے اوپر انسانیت کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ میدان محشر اسی زمین پہ لگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگلے اور پچھلے سارے انسانوں کو زندہ کرے گا اور اسی میدان محشر میں ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس قیامت کے دن سب کے سب لوگ پیروی کریں گے ایک پکارنے والے کی، اور اس پکار سے کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ اناؤنسمنٹ کرے گا اور لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک ہی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پوچھیں گے کہ کس طرف جانا ہے، نہیں، بائی ڈیفالٹ انسان خود بخود اس طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور کوئی اس کی نافرمانی بھی نہیں کر سکے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور خاموش ہو جائیں گی ساری آوازیں رحمان کے حضور۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور اس دن تم کوئی گفتگو نہیں سنو گے مگر سرگوشی والی گفتگو ہوگی۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوں گے، جس طرح انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے جب کسی مجمع کے اندر اور پورا مجمع ہی ڈرا ہوا ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بات کرتا ہے، یہ حالت ہوگی۔